اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ الحمد ڈائنامک ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ مظہر قادری عزیزی کی طرف سے تمام طلباء اور طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے اسلامیہ لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس باب نمبر 4، اور باب نمبر 4 جس کا نام ہمارے پاس قرآن و حدیث کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس کا لیکچر نمبر 2 جو ہے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک لیا گیا ہے چیپٹر نمبر 4 میں سے دا موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچن، ہمارے پاس لانگ کویسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے، شارٹ کویسچن میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ سوالات کو ذرا غور سے پہلے سن لیجئے گا۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات تفصیلاً بیان کرے، تو اس میں کون سی صورتیں آتی ہیں؟ مکی صورتیں آتی ہیں اور اس میں مدنی صورتیں آتی ہیں۔ جو پہلے سوال بولا مدنی اور مکی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں، اس طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے، اور وہ اس طریقے سے بھی پوچھ سکتا ہے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات کو تفصیلاً بیان کرے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے۔ کتنے سال گزارے مکہ میں؟ 13 سال گزارے۔ 13 سال مکہ میں گزارے، اور 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآنی آیات نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور ان مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 86 ہے، اور یہ آپ کے پاس MCQs میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ آئیے اس کے پہلے ہٹنے کی طرف۔ اب ان میں کون کون سے موضوعات جو ہیں وہ کس میں بیان کیے گئے ہیں؟ مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں پہلا عقائد کی تعلیم۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہو چیپٹر نمبر 1 اسلامیت لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا جو پہلا باب ہے وہ عقائد پر مشتمل ہے، جس میں توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی؟ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ عقائد کی تعلیم۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد وہی توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بنی نوع انسان سے خطاب۔ قرآن حکیم ایسی کتاب لا ریب ہے جس کے اندر کوئی شک کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا سوال اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی اس میں دوئی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ شک کا تصور بھی کیا جا سکے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ بنی نوع انسان سے کتاب۔ اور یہ جو قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ تمام تر کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کہتے ہیں مکی آیات اور صورتوں میں بالعموم عام طور پر پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس کے معنی اے لوگو کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اے لوگوں سے مراد اس میں وہ تمام تر لوگ شامل ہیں جو مومن بھی ہیں اور جو مومن نہیں ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ کوئی بھی ہیں۔ اس میں کن کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، اور ایسے الفاظ قرآن حکیم میں بارہ بار جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ حروف مقطعات اور سجدے۔ حروف مقطعات کن کو کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات ایسے حروف جو کہ مختلف صورتوں سے آغاز سے پہلے الفاظ آتے ہیں، جن میں حامیم، یاسین، ایسے تمام تر الفاظ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی کا مفہوم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔
اب اس میں کہتے ہیں حروف مقطعات اور سجدے. حروف مقطعات اور سجدے. حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات قرآن حکیم میں مختلف سورتوں کے آغاز میں، جیسے کہ الفاظ ہیں حامیم یاسین حامیم عین سین قاف، یہ ساری کی ساری صورتیں کون سی ہیں؟ مکی صورتیں ہیں، اور یہ مکی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں. اور جتنی بھی آیات سجدہ ہیں سوائے سورۃ البقرہ اور سوائے سورہ آل عمران کے، جس کو کہا جائے، ان میں حروف مقطعات موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آیات سجدہ ہیں وہ سارے کے سارے کہاں پائے جاتے ہیں؟ مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلے ہیڈنگ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. کہتے ہیں معاشرتی آداب اور صبر کی تلقین کا حکم. اب معاشرتی آداب میں کون کون سے؟ اعلیٰ اخلاق، حسن اخلاق، اس کے بعد صفات جس کو کہتے ہیں سچائی، دیانت، عدل و انصاف کا حکم جو ہے وہ ہمیں کس میں دیا گیا ہے؟ مکی صورتوں میں دیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں چھوٹی اور جامعہ صورتیں. چھوٹی مگر جامعہ، یعنی کہ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کے احکامات اتنے فصیح و بلیغ ہیں، اتنی گہرائی پائی جاتی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مکی صورتیں اور آیات مگر مختصر سے ہیں لیکن انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں جوش پایا جاتا ہے. بہت زیادہ جوش پایا جاتا ہے کن میں؟ مکی صورتوں میں. کیونکہ اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ عقائد کا حکم دیا گیا ہے. اور عقائد کے حکم میں جوش، جذبہ جو ہے اس کو اس میں کیا کیا گیا ہے؟ بیان کیا گیا. اس کے بعد سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے جو ہے اس میں بیان کیے گئے، جس میں جو اہم جو ایک تذکرہ ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی مکی صورتوں میں بیان کیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا؟ مفہوم انداز میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور تمام تر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے. یہ واقعہ بھی جو ہے قرآن حکیم میں مکمل طور پر بیان کیا گیا. اب اس کے بعد پیشن گوئیاں اور قسمیں، پیش گوئیاں اور قسمیں جو ہیں وہ بیان کی. کہتے ہیں مکی صورتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، بے شمار پیش گوئیاں اور مستقبل کی خبریں ہیں جو بعد میں سچ ہوئی ہیں، جو بعد میں حقیقت ثابت ہوئی ہیں، اور ایسی پیش گوئیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد بات کی جائے کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. کائنات پر غور و فکر کی دعوت میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ 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 کی ذات ہے، کہ موت برحق ہے. اے انسان تو نے مرنا ہے اور تو نے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قیامت اور عبرت کی باتیں، عبرت کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن حکیم کی آیت کریمہ یا بیان کی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں چلو اور دیکھو ہم نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے. کہ ہم نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام جو ہے وہ کر دیا ہے. مکی صورتوں میں یہ تمام تر احکامات جن کا ہم نے ابھی مختصر مگر جامعہ طور پر ہم نے اس کا ایک جائزہ لیا، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور یہ سوال آپ کے پیپر کا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد میڈم جی اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے مدنی صورتوں کی خصوصیات. مدنی صورتوں کی خصوصیات کن کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال کا عرصہ گزارا. کتنے سال کا عرصہ گزارا؟ 10 سال کا عرصہ گزارا. یہ دیکھیے میں اس کو یہاں پر ہائی لائٹ کرتا ہوں. کتنے سال کا عرصہ گزارا؟ 10 سال کا عرصہ گزارا. اور اس کے بعد اس دور میں کتنی صورتیں نازل ہوئی آپ کے پاس، آپ کے اوپر؟
28 सूरतें नाजिल हुई। कितनी सूरतें नाजिल हुई? 28 सूरतें। 28 सूरतें कौन सी हैं? मदनी है। 28 सूरतें कौन सी हैं? मदनी है। मदनी है। और मदनी सूरतें किनको कहा जाता है? मदनी सूरतें ऐसी सूरतें होती हैं जो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर कहते हैं नाज़िल हुई जिनकी खसूसियात क्या है, दर्ज झैल है। सबसे पहली बात कहते हैं इबादात की तालीम। इबादात की तालीम में कहते हैं अमली जिंदगी पर असर अंदाज होने वाले अवामिल पर बहस की गई है और इबादात का हुक्म दिया गया है। इबादात में क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और ये तमाम तर अहकामात, हज के भी अहकामात वो जो हैं वो इसमें बयान किए गए हैं। उसके बाद कहते हैं अहले ईमान से खिताब। वहाँ पर किससे खिताब किया गया था? यहाँ पर बनी नू इंसान से खिताब। और यहाँ पर किससे खिताब किया जा रहा है? अहले ईमान के खिताब। कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मायने ए ईमान वालो, ए ईमान वालो कहकर जो है इसमें क्या किया जा रहा है? मुखातिब किया जा रहा है। और कहते हैं यहूदो नसारा का रद्द, यहूदो नसारा से दोस्ती की मुमानत की गई है। यहूदो नसारा को दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। ये कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जो है हमें बयान फरमा दिया। और ये हुक्म किस में है? मदनी सूरतों में है। उसके बाद कहते हैं मुआशी सियासी मसाइल। याद रखिए कुरान हकीम आपके तमाम तर जिंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें क्या फरमाता है? रहनुमाई फरमाता है। अब वो चाहे मुआशी है, सियासी है, सकाफती है, वो आपके जितने भी मामलाते ज़िंदगी हैं, किसी के साथ भी ताल्लुक़ है, वाबस्ता है, उसकी क्या करता है? कुरान हकीम रहनुमाई फरमाता है। यहाँ पर क्या फरमाया? कहते हैं आला मुआशरे का क़याम। आला मुआशरे का क़याम, मुआशी ज़रूरतों का ताय्युन, खरीदो फरोख्त और तिजारत के अहकामात, तिजारत के आदाब जो हैं किस में बयान किए गए हैं? मदनी सूरतों में बयान किए गए हैं। आपको भी पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत फरमाते थे और हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी जो है तिजारत फरमाया करती थी, आप भी तिजारत करती थी। तो यहाँ पर उसके अहकामात और वो तमाम तर मामलात ज़िंदगी हमें कुरान हकीम में सिखला दिए गए, बता दिए गए। अब उसके बाद कहते हैं तवील और सादगी का शाहकार, यानी कि मदनी सूरतें बड़ी, बहुत बड़ी हैं, लेकिन सादा अंदाज़े गुफ्तगू, आसान अल्फाजों में, आसान मफहूम में जो है वो क्या है? बयान किया गया है। किसमें? मदनी सूरतों में। लेकिन अगला पॉइंट, खूबसूरत पॉइंट, अज़मतो शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे किस में बयान किए गए हैं? मदनी सूरतों में। कहते हैं मदनी सूरतों में अज़मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ पस्त रखने का हुक्म जो है वो दिया गया है। और जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने किसकी मौजूद है? सूरतुल हुजरात की मौजूद है कि ईमान वालो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, नीचा रखो। उसके बाद मुनाफ़क़त और बुख़ल से इज्तनाब की तालीम जो है वो हमें दी गई है। कहते हैं मुनाफिकीन मदीना की मज़म्मत बयान की गई। उसके बाद उनका जनाजा ना पढ़ना। याद रखिए ये किसके बारे में कहा जा रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट MCQs। कहते हैं रईसुल मुनाफिकीन किसको कहा जाता है? अब्दुल्ला बिन उबई।
عبداللہ بن ابی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور اس کا جنازہ نہ پڑھنے کا حکم جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کریمہ جو تھی وہ نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد مسجد ضرار کی مذمت اور ان کی سازشوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے مال کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مال قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کس میں دیا گیا ہے؟ مدنی صورتوں میں دیا گیا ہے۔ نعمتوں پر شکر اور انعامات کے تذکرے، نعمت پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو اور تذکرے کرو اللہ کے سامنے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے انسان تو میرا شکر ادا کرے گا نا، لائن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا، بہت زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور کیا فرمایا؟ واشکرونی ولا تکفرون، شکر کرو اور کفر کرنے والوں میں نہ ہو، شکر کرو اور کفر کرنے والوں میں نہ ہو۔ اس کے بعد تکمیل دین کا اعلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوتی ہے خطبہ حجۃ الوداع پر، اور وہاں پر کس کا اعلان کر دیا جاتا ہے؟ تکمیل دین کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عبادات کے ساتھ نماز جمعہ کے اہتمام کی تلقین بھی کی گئی ہے، اور اس کے بعد دین کی تکمیل کا اعلان بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ معاشرتی قوانین۔ اب معاشرتی قوانین میں ہمارے پاس کیا ہے؟ نکاح، النکاح من سنتی، نکاح کرو یہ میری سنت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ طلاق کا حکم، طلاق یعنی کہ شوہر کا اپنی بیوی کو عقد نکاح سے خارج کر دینا، عقد نکاح سے نکال دینا، وہ طلاق کے معاملات جو اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد عدت، عدت کس کو کہا جاتا ہے؟ عدت کہتے ہیں طلاق کے بعد اور شوہر کے مر جانے کے بعد جو عورت پردے کا اہتمام فرمائے، جو حکم دیا گیا ہے طلاق کے بعد جو حکم دیا گیا وہ 3 طہر کا حکم دیا گیا، 3 ماہ کی عدت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کا خاوند اس دنیا سے وفات پا دے تو اس کے لیے حکم جو عدت کا دیا گیا وہ 4 ماہ اور 10 دن کا دیا گیا ہے، جس میں وہ کسی محرم کے سامنے نہیں جائے گی۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کام کاج کے لیے، یا کمانے والا کوئی اور نہیں ہے، خود ذریعہ معاش کماتی، تو پردہ اختیار کر کے اور جلدی گھر سے نکل کر اور جلدی واپس لوٹ کر جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ اپنے تمام تر معاملات زندگی کو چلا سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں رضاعت، رضاعت کس کو کہا جاتا ہے؟ ماں کا اپنی اولاد کو دودھ پلانا، جس کا حکم 2 سال تک کا قرآن حکیم میں دیا گیا ہے۔ ماں کا اپنی اولاد کو دودھ پلانا جس کا حکم قرآن حکیم میں کتنے سال دیا گیا ہے؟ 2 سال دیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضاعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد میں وہ تمام تر حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یہ تمام تر حقوق جو ہے اور ان کے احکامات جو ہیں ہمارے سامنے کس میں بیان کیے گئے ہیں؟ مدنی صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر آج کا یہ جو ٹاپک ہے اختتام ہوتا ہے، اور اللہ سے اس دعا پر آج کے اس ٹاپک پر اختتام کرتے ہیں، جو پڑھا سنا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔